الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً الافضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، طریق القرآن کلاس کے حوالے سے آج ہماری 18ویں کلاس ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور یہ میں نے جو ابھی تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر 164 اور 165، دو آیتیں ہیں۔ پہلی آیت 164 کافی بڑی آیت ہے۔ آج تھوڑا سا پیچھے سے میں جو ربط جوڑ دوں آج کا ہمارا جو مضمون ہے نا اس کا، جو پہلا حصہ ہم نے سورہ بقرہ کا پڑھا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ پہلے سپارے کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں ہم نے سابقہ امت مسلمہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس زمین پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑی کی گئی تھی، اور عرب کے اندر یہ موجود بھی تھی، اور اس کا یوں سمجھ لیں کہ ایک منظم گروہ مدینے میں موجود تھا جہاں یہ سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے اور جہاں امت وجود میں لائی جا رہی ہے۔ لائی تو خیر جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ کام کا آغاز کیا تو اس کے لیے کام ہو گیا، لیکن اب اسے امت قرار دینا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ مدینے میں یہ عمل انجام پایا۔ تو مدینے میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہودی بھی موجود ہیں، ویسے عرب کے اندر جو ہے وہ عیسائی بھی تھے، اطراف میں بھی نجران وغیرہ کے علاقے میں بھی عیسائی تھے۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ سابقہ امت بنی اسرائیل، سابقہ امت مسلمہ، امت بنی اسرائیل اور بالخصوص یہود جو ہیں، جو بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے ایک دوسری امت کیوں لائی جا رہی ہے، لہذا وہ اسباب بتائے ہیں کہ بھئی اس کو بطور امت
اس منصب سے یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ان کو معزول کیا جا رہا ہے۔ وہ پھر پیچھے ہم تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، پھر اینڈ پہ ان کا سب سے بڑا جو جرم تھا وہ تھا کتمان شہادت، یعنی امت جو ہے وہ وجود میں لائی جاتی ہے ہدایت کو آگے پہنچانے کے لیے، تو جب جس چیز کو آپ نے پہنچانا ہے وہی دب جائے، غائب ہو جائے، تو پھر ہماری شکلیں تو اللہ نے نہیں دیکھ دی نا۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھے گا، ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولکن ينظر الی اعمالکم وقلوبکم، تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو ان کے ہاں تو ہم نے کتمان شہادہ کیا ہے اس معنی میں کہ ہم اسے آگے نہیں پھیلا رہے۔ البتہ ان کے ہاں یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ شہادہ ویسے ہی جو اپنی اصلی شکل میں تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اس وقت وہ بالکل وہ اپنی اصلی شکل میں جو ہے وہ نہیں تھا، تو ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر اس امت کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ تو وہ آخر پہ بتایا ہوا من اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرے سپارے کا آغاز ہوتا ہے، اور دوسرے کے آغاز میں ہی بتا دیا کہ اب تمہیں قبلہ دیا جا رہا ہے، یعنی پہلے تو وہی قبلہ تھا جو اس امت کا تھا، کیونکہ یہ ابھی امت قرار نہیں پائے تھے مسلمان جو تھے، اسی قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کا حکم تھا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھو، کیونکہ ابھی تو وہ امت اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اچھا، پھر جو ہے وہ قبلہ دیا، اور قبلے کے فوراً بعد جو ہے وہ بتایا کہ تمہاری ذمہ داری وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے جہاں آ کر ان کے ہاں جو ہے وہ کتمان ہوا، گویا کہ اب اس کو آگے تم نے پہنچانا ہے۔ انہوں نے شہادہ جو ہے اس کو ضائع کر دیا تھا، اب تم کو شہادہ دیا جا رہا ہے کہ تم اس شہادے کو علی الناس لوگوں کے سامنے پیش کر کے شہداء بن جاؤ، شہداء کہلاؤ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پھر وہ تقریباً 2 رکوع جو ہے نا وہ چلے ہیں اسی کے اوپر ہی کہ بھئی یہ قبلے کی کیا اہمیت ہے۔ اچھا، پھر ایک اہم مضمون آیا امت بنانے کے لیے فارمولہ، جسے میں نے ان دنوں جو ہے نا وہ چشتیاں میں مجھے ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ درس دینا تھا، تو وہاں میں نے 2 آیتوں کا ہی درس دیا ہے، آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129 سورہ بقرہ پہلے سپارے میں۔ یہ ویسے وہ یوٹیوب کے اوپر نا یہ اس کا موضوع کیا موضوع وہاں میں نے اس کو جو ہے وہ دیا تھا کہ امت مسلمہ کی تشکیل کے لیے ابراہیمی تجویز، یعنی یہ اس کا موضوع میں نے دیا ہے۔ یہ 2 آیتیں جو ہے وہ اس میں نے تفصیل کے ساتھ کو گھنٹے 1 کا ہوگا۔ تو امت مسلمہ ہم ہیں، اس کی تشکیل کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تجویز دی تھی اللہ کو، وہ تفصیل سے ہم نے یہاں بھی ویسے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ بھی آ گئی، اور اس کے بعد پھر خطاب شروع ہوا کس سے؟ امت مسلمہ سے، یعنی جیسے وہاں کیسے شروع ہوا تھا؟
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. تو یہاں کیسے شروع ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایسے شروع ہوا نا. اچھا، وہاں جب شروع ہوا تھا نا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیہم، تو آپ نے غور کیا وہاں جتنی بھی باتیں ہو رہی تھیں وہ تقریباً نماز تک ہو رہی تھی. یہاں شروع نماز سے ہو رہا ہے، اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ صبر پہ ہی ہو رہا ہے. لیکن صبر کا مرحلہ کیا ہے کہ اگر اس رستے میں، کس رستے میں جو تمہیں کام بتایا گیا، کام کون سا بتایا گیا؟ شہادت علی الناس کا. ٹھیک ہے نا. اس میں تمہیں جان دینے کی نوبت بھی آ سکتی ہے. سمجھے نا. وہاں میں نے وہ آپ کو مثال دی تھی کہ جب آپ چھت پہ جاتے ہیں تو سیڑھی چلتے ہیں، چڑھتے ہیں، ایک زینہ، دوسرا، تیسرا، 10 زینے یا ڈنڈے اس کے ہیں اگر، تو آپ 10ویں کے بعد اوپر چلے گئے. تو یوں سمجھ لیں کہ جو اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہجرت، جہاد، اور چھت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی، اس کا غلبہ، ایک نظام کا قائم ہونا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمران تھے تو وہ کوئی نظام قائم کیا تھا تو حکمران تھے نا، ایسے تو نہیں تھے. تو یہ وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی چلے گئے تھے، قرآن کی روشنی میں گئے تھے نا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ میں نے بتایا تھا کہ جب آدمی واپس آتا ہے نا تو پہلے کیا ترک کرے گا؟ جہاد. اینڈ پہ جہاد تھا نا. آپ نیچے سے نمازیں پڑھتے پڑھتے اوپر پہنچے تھے نا. مکہ میں جہاد تھا، جہاد تو تھا، جہاد ایسے اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن بابانی قتال تو نہیں تھا نا، جنگ نہیں تھی. تو جب آپ اوپر گئے ہیں، اب جب نیچے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جو پہلا زینہ ہے وہ آخری زینہ جو ہے وہ پہلے اتر جائیں گے. جو سب سے پہلے چڑھے تھے وہ سب سے آخر پہ. سب سے پہلے تو نماز ہی تھی، تو وہ نماز پر آ گئے تھے اترتے اترتے. یہ اب نمازیں پڑھ رہے تھے تو ان کو بتایا جا رہا تھا کہ تمہارا وہ آخری منزل ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں تک تم نے جانا ہے. اور وہاں تک جانے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری منزل وہ ہے. وہ تو واپس آ چکے ہیں. حالانکہ ایک زمانے میں وہ بھی جہاد کرتے رہے نا. جب سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، طالوت کا دور تھا، داؤد علیہ السلام کا دور تھا، تو انہوں نے بھی یہ کرتے رہے. تو بہرحال یہ واضح کیا جا رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ خطاب جو ہے وہ جیسے ہی امت مسلمہ سے کیا ہے ویسے ہی ان کو بتا دیا ہے کہ یہ جو کام تمہیں بتایا گیا ہے اسے نرم نہیں سمجھنا، اسے آسان نہیں سمجھنا. یہ قربانی کا تقاضا کرتا ہے. اور قربانی تو جان مال کی قربانی ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر سب سے مشکل جان کی قربانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جان نہیں بندہ دینا چاہتا، تو ویسے تو مال بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس سے ذرا زیادہ مشکل بن جاتی ہے. تو یہ بتایا. اچھا، اب اس کے بعد جو ذکر آیا وہ کس چیز کا ذکر آیا؟ کسی کو یاد ہے؟
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا مروہ کا کیا کیا تعلق ہے؟ یہ جو ان کا وہ کیا کہتے ہیں صحیح کرتے ہیں، وہ جو حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں مسلمان مدینے میں آ گئے تھے تو رخ موڑا تھا مکے کی طرف واپس. ہاں یہ اسی لیے دیکھیں مکہ میں حج فرض نہیں کیا اللہ نے، حالانکہ مکہ میں مسلمان رہتے تھے، ایزی نہیں تھا. کبھی حج بھی ادھر ہی ہونا ہے، ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں، اور 13 سال کم از کم رہے ہیں نا. نہیں کوئی نہیں سے تھا فرض. جیسے ہی مدینے میں گئے ہیں تو جب امت بنایا ہے تو امت کے تقاضے بتائے ہیں. تقاضوں میں بتایا کہ تمہاری ہر طرح کی قربانی جو ہے وہ تمہیں اس کے لیے دینی پڑے گی. تو اس کے ساتھ پھر جو اس وقت کے لحاظ سے مشکل ترین جو ہے وہ عمل تھا، وہ تو تھا حج کا. اور حج کے بارے میں بتایا تھا کہ حج باقی آپ کسی جگہ بھی نماز پڑھ لیں، روزہ کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، کچھ بھی کر لیں، جہاد کریں، لیکن حج آپ وہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو اس میں حکمت اور منشا نظر آتی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ دین کا غلبہ اسی علاقے میں ہو. ورنہ کیا ہے، اچھا مکہ میں مشکلات آئی تھی تو مسلمان کہاں چلے گئے؟ اس سے پہلے حبشہ بھی گئے تھے 1-2 دفعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی چلے گئے تھے، وہاں کے حالات سازگار نہیں ہوئے، لیکن مدینے کے سازگار ہوئے تو مدینے آ گئے. اچھا یہاں مشکلات آتی تو پھر ہو سکتا مسلمان جو ہے وہ آگے کہیں نکل جاتے کہ جی وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی منشا کیا تھی کہ یہ اسی علاقے میں رہیں. اور اسی علاقے میں اس علاقے کا مرکز کون سا ہے؟ مکہ ہے. لہذا مسلمانوں کا رخ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ادھر موڑ دیا. اچھا حج کے احکامات یا ان چیزوں خانہ کعبہ یا ان کے تذکرے سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھئی اللہ کا حکم آ گیا تو ہم جا رہے ہیں، ایسے تو کریں گے نہیں، ایسے ہوگا ہی نہیں، ہو نہیں سکتا. لہذا اس کو ممکن بنانا ہے. اور بالفرض اس وقت ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ کہتا جی یہ تو جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. تو یہ بتانے سے پہلے بتایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. وہ تو تمہیں پہلے بتا دیا ہے. اگر مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں وارا نہیں کھاتا تو پھر تو تمہیں یہاں تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ہم نے تمہیں پہلے بتا دیا کہ اس میں تمہاری جان جو ہے وہ جا سکتی ہے. تو لہذا اب کون کہے گا کہ جی اس میں تو جان کا خطرہ ہے، یہ تو ایسے ہو جائے گا. باقی منصوبہ بندی کرو. اچھا ایک دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے، اور وہ دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے کہ جی چلو ٹھیک ہے، جس طرح آج بہت کچھ ہے، ہم نے کتنے سارے اللہ کے احکامات ہیں جن کو اوور لک کیا ہوا ہے، نظر انداز کیا ہوا ہے. سود کو نظر انداز نہیں کیا ہوا، رشوت کو نظر انداز نہیں کیا ہوا، زنا کو نظر انداز نہیں کیا ہوا، بے حیائی کو نظر انداز نہیں کیا ہوا، زکوٰۃ کو نظر انداز، سب کو نظر انداز. تو بھائی ٹھیک ہے، پڑھ کے ثواب تو ہم بھی لے لیتے ہیں. تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پڑھ کے ثواب لے لیں گے ان آیتوں کو. ٹھیک ہے، یہ ہے کتمان. اسی لیے وہاں فوراً بعد آیا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو کتمان کرتے ہیں. یعنی اگر تم اس کو اس طرح ہی سمجھو کہ بس ٹھیک ہے جی، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نظر انداز کر دینا، گول کر دینا، بات کو سنی انسنی کر دینا، تو اگر ایسا کرو گے تو پھر تو تم لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اہم سوال ہے، اور وہ اہم سوال کیا ہے
کہ اتنا مشکل کام جو ہے، اتنا بھاری کام، یہ بغیر ایمان کی مضبوطی کے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ہم کریں کیوں نہیں کرتے؟ سوچتے بھی نہیں ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں پابندی کے ساتھ پڑھ سکتے، اس میں ہمارے لیے بڑی ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ زکوٰۃ نہیں ہم دے سکتے، تو پھر باقی کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک مضبوط ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان کے سورس کون سے ہیں؟ ایمان کے 3 سورس ہیں۔ ممکن ہے کوئی اور بھی ہو کوئی، لیکن بہرحال میں آپ کو 3 بتا رہا ہوں۔ ایک ہے انسان اس کائنات میں غور کرے۔ میرے خیال میں اس موضوع پر میں نے کئی دفعہ بات کی، اب ضرورت نہیں ہے تفصیل کے ساتھ کرنے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو میں بتایا کرتا ہوں کہ ایک کاریگر کی پہچان کیا ہے؟ اس کا ہنر، اس کی کاراگری، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو ہم نے پہچاننا ہے بطور خالق، بطور رب، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ اب یہ عمارت ہے نا، تو یہ عمارت جو ہے، اس کو دیکھ کر آپ عمارت بنانے والے کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس ہنر کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، تو اس کی شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا قد ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی تخلیق کو دیکھو۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کو کہا آفاق۔ آفاق میں دیکھو، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق۔ آفاق کا آپ کو جدھر بھی آپ کی نظر جاتی ہے، یہ ہے آفاق۔ دوسرا کیا ہے؟ وفی انفسہم، خود اپنی اندر بھی غور و فکر کر لو۔ اچھا، کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں اس طرح کیا، ہم نے تمہیں اس طرح کیا؟ کیا ہم کو اللہ نے ڈاکٹر بنانا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی کاراگری یا اپنی اس تخلیق یا وہ تخلیقی صلاحیت جو ہے نا، اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جیسے باہر کہتا ہے آسمان دیکھو کیسے بنایا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے تم دیکھو۔ تو قرآن حکیم میں اللہ نے بتایا کہ یہ 2 سورس ہیں اللہ کی معرفت کے، ایک ہے آفاق اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے اندر، فی انفسہم، ان کے اپنے اندر بھی۔ اس سے جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمیں ملے گا وہ ہے ایمان مجمل، مفصل نہیں، مجمل تعارف مل جائے گا۔ اچھا، اب اس میں جو چیز رہ جائے گی وہ کیا رہ جائے گی؟ وہ رہ جائے گی کہ اللہ کو تو ہم نے پہچان لیا ہے۔ میں نے اونٹوں کو دیکھا، جیسے آیا نا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ میں نے دیکھا ان کو، مجھے معرفت مجمل تعارف ہو گیا، مجھے یقین آ گیا مجھے۔ لیکن اب وہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ ہے پھر تفصیل، اور یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ یہ پھر قرآن سے ملے گا تفصیل۔ کوئی رسول، جیسے ہم اگلے سپارے میں پڑھیں گے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ نہیں پتہ چلتا رسول کے بغیر یا رسول کی لائی ہوئی ہدایت کے بغیر۔ اچھا جی، میں نے کافی تفصیل سے بات کر لی، لیکن بات کیا ہو رہی تھی کہ اتنی بھاری ذمہ داری کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان کی مضبوطی۔ تو آیت کیا آ رہی ہے؟ تیسرا نہیں بتایا، میں 3 بتا رہی۔
تینوں ہی بتا دیے ہیں. اللہ کی پہچان. ایک خارج میں آفاق میں، دوسرا اپنے اندر، تیسرا قرآن میں تفصیل. ہدایت اللہ کی طرف سے جو ملتی ہے نا. اچھا جی. ان فی خلق السماوات والارض. یہاں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اب آپ سوچیں گے نا کہ بھئی اب یہ بات کیا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پچھلا مضمون اگر آپ کے ذہن کے اندر ہے تو پھر آپ کو دقت نہیں ہوگی. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی یہ بات جا رہی ہے اس طرف. ان فی خلق السماوات والارض. بے شک تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی. وقت اختلاف اللیل والنہار. اور یہ جو اختلاف ہے رات اور دن کا، کبھی رات ہے کبھی دن ہے. والفلک التی تجری فی البحر. اور وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں. بما ینفع الناس. جس کے ذریعے سے اللہ نفع دیتا ہے لوگوں کو، لوگوں کے لیے یہ ایک نفع کا ذریعہ بنا دیا. وما انزل اللہ من السماء من ماء. اور جو اللہ تعالی بلندی سے جو ہے نا وہ جو پانی نازل کرتا ہے، یعنی یہ جو بارش نازل کرتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اور پھر کیا ہے، اس پانی کے ذریعے سے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. پھر وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. مرنے سے مراد کیا ہے، اب یہ مری ہوئی ہے نا، پانی کوئی فصل نہیں، کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب پانی آئے گا تو خود بخود اس میں سے کوئی گھاس پھوس ہو، وہی اب زندگی کے آثار اس میں پیدا ہو جائیں گے. لیکن وہ پانی ہے. ٹھیک ہے نا. پانی کا اختلاط ہے جس کے ذریعے سے پھر اس طرح جو ہے نا وہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. تو اس طریقے سے وہ زمین کو زندہ کر دیتا مر جانے کے بعد. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. اور اس نے پھیلا دیے فیہا اس زمین میں ہر قسم کے جاندار جانور. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ. اور یہ ہواؤں کا پھیر عدلنا بدلنا کہہ لیں. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور یہ بادل جو ہے ان کا اٹکے رہنا، کھڑے رہنا آسمان اور زمین کے درمیان. درمیان سے مراد یہ ہے کہ اوپر اور نیچے نہ نیچے آ رہے ہیں نہ اوپر، ایک درمیان میں ان کا رکے رہنا. آگے کیا فرمایا، آیت کافی لمبی تھی. لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ. لَآیَات. ضرور اس کے اندر ہیں نشانیاں. نشانی جو ہوتی ہے نا وہ کسی کا تعارف کرواتی ہے نا، تو پھر کس کا تعارف کرواتی ہے؟ اللہ کا. لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ. لیکن ان کے لیے جو عقل سے کام لیں. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ تیزی سے سمجھ لیں. وہ جو بحث ہوتی رہتی ہے جی عالم بتائے گا تو تنوں عالم ادا کی دسے گا. ٹھیک ہے نا. کہندہ نہیں کہ جی عالم تو بغیر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. یہ کیڑا عالم تمہیں یہ دسے گا آیت دا ترجمہ یا اس آیت دا کی مطلب دسے گا تمہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو کوئی سائنسدان دسے گا. ٹھیک ہے نا. یا اگر اپنے اندر غور کرنا تو کوئی ڈاکٹر سمجھے گا. ٹھیک ہے نا. یا کوئی ایویں سمجھ لے گا، یا ایویں مولوی مسیت والا سمجھ لے گا. وہ تمہیں نماز اسے تو اتنے ہی انہیں رولے پائے آ. یہاں کا وہ پلے کوئی شے نہیں ਹੈਗੀ تو انہیں کدی یہاں کا رولا نہیں پایا. دیکھو قرآن دا صرف ایدا سمجھ لو کہ کوئی
2 2.5 ਚਲੋ 3 ਸਪਾਰੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੁਰਾਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਕਮਤ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਅੰਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਲ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਹਿਕਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ? ਮਸੀਤੇ ਬੈਠਾ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਆਯਾਤਿਲ ਕੌਮੀ याअक़िलून, ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ, इसमें ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ हैं अकल वालों के लिए। वमिन अन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, लोगों में से हैं जो बना लेते हैं अल्लाह के अलावा दूसरों को भी अल्लाह का मद्दे मुकाबिल। अंदादा निद और जिद कहते हैं ना, अल्लाह का कोई निद नहीं है, कोई जिद नहीं है। ये निद जो है वो अंदादा यही है, अल्लाह का मद्दे मुकाबल समझने लग जाते हैं। कैसे समझने लग जाते हैं? कोई मिसाल है? रोजी किसके हाथ में है? अब मैं समझ लूँ कि मेरी रोजी हंस के हाथ में है, इन्हें मेरी रोटी रोक देती, ठीक है ना। और फिर इस तरीके से भी होता है कि आप मेरे ऊपर जो है वो कोई बड़े अफसर लगे हुए हैं और मैं रोटी के डर से जो है वो आपसे भी डरता हूँ कि मैं रोटी बंद कर देगा, ठीक है ना। बस यही है अल्लाह का मद्दे मुकाबल बनाना, और क्या है। ऐसे ही अल्लाह ताला की हर सिफ्त के हवाले से समझ ले। और इसमें मौलवी भी आ जाता है जब वो उसको ये डर होता है कि मुझे मस्जिद से निकाल देगा, मैं बात ना करूं या बात को छुपा दूं, तो वो नहीं आएगा, वो भी आ जाएगा जी। सारे ही आ जाते आ, जेड़ा भी इदा करेगा आ जाएगा। या तो ये मनो कि नहीं जी अल्लाह भी रोजे दिंदा, कोई होर भी दिंदा। अल्लाह ताला कहंदा कुरान करीम च यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह कहंदा रोजी बढ़ाता भी मैं हूं और कम भी मैं करता हूं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, और जब वो अल्लाह का उनको मद्दे मुकाबल बना लेते हैं तो फिर क्या नतीजा निकलता है? युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, तो फिर वो उनको जिनको उन्होंने मद्दे मुकाबल बनाया होता है उनसे उनकी हुब हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, कहुब्बिल्लाह, जैसे कि अल्लाह के साथ होनी चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने आपको इस तरह कह दिया ना, आप ज़रा ये समझें कि आप समझते हैं कि ये पीर जो है ना, ये मज़ार वाला, और वहाँ क्या था, उन्होंने वो जो बुत रखे हुए थे उनको समझते थे ना कि इनके साथ हमारी रोज़ी वाबस्ता है। तो अब जो रोज़ी देता है उसके साथ मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? जब ये समझ लिया, ठीक है ना। यहाँ तो एक जबर भी है ना,
لیکن وہاں تو جبر نہیں ہے، کیونکہ اس لیے آپ جب کسی پیر کے در پر جاتے ہیں تو اس وقت جبر سے نہیں جاتے، آپ محبت سے ہی جاتے ہیں، آپ سمجھ کر ہی جاتے ہیں، یا تو ویسے آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا ادروائز اگر آپ کا کوئی وہ چل گیا ہے سلسلہ تو پھر آپ محبت سے ہی جاتے ہیں۔ وہاں کوئی پولیس تو آپ کو کھینچ کر نہیں لے کر جاتی کہ جی آپ داتا دربار جانا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اپنی مرضی سے ہی جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں، اس کو جس کو بھی سمجھتے ہیں، تو اس طرح تو خود بخود اچھا جس جہاں سے بندے کو یہ ہو جائے نا کہ یہاں سے مجھے روزی ملتی ہے، اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جس آدمی کی دکان چلتی ہے وہ دکان کو جھاڑ پونچھ کر بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ کبھی کبھی آپ صبح صبح جائیں مین بازار میں، بڑے بڑے دکاندار جو ہے نا وہ اس وقت صفائی لگے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ اپنی دکان کے آگے بھی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل میں کیوں روزی، تو اگر یہ پتا ہوگا کہ روزی اللہ دیتا ہے تو پھر اس طرف اس کا ٹلٹ خود بخود اس طرف ہو جائے گا نا، یہ بات ہے۔ تو جب اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ پیر روزی مجھے تو روزی پیر دیتا ہے، تو پھر وہ پیر کی طرف اس کا وہ اللہ تو کتے نظر ہی نہیں آندا نا، اے تو نظر بھی آندا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے شہر میں اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اچھا نہیں ہے، چلیں بہرحال ایک آدمی ہے، اس نے ہر جگہ جہاں بھی اس نے جو ہے وہ اس نے لکھا ہوا ہے یہ کمال میرج ہال، یہ کمال شاپنگ سینٹر، یہ کمال کارپوریشن، یہ کمال فلانا، یہ کمال فلانا۔ میرے پاس وہ کرایہ دار تھے تو انہوں نے کمال کارپوریشن بنائی، تو کمال پیر ہے اس کا، وہ تو خیر بہت ہو گیا۔ تو اس طرح ہوتی ہے پھر تو بچیاں دے نام بھی کمال ہی لاندا ہے، جیڑا جمے گا وہ نال کمال لگ جائے گا۔ بہرحال یہ بات ہے، فرمایا یحبونہم کا حب اللہ، پھر وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسے کہ محبت ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ۔ والذین آمنوا، البتہ آپ دیکھیں یہ ایمان والے نہیں ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں نا، یہ ایمان والے نہیں۔ فرمایا والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، وہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، ان کے دل میں سب سے بڑھ کر کس کی محبت ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یہاں یہ نوٹ کر لیں، محبت اپنی بیوی کی بھی ہو سکتی ہے، اور محبت اپنے ماں باپ کی بھی ہو سکتی ہے، اور محبت اپنے بچوں کی بھی ہو سکتی ہے، ہمسایوں کی، دوستوں کی، سب کی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر محبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اس کا مزید مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ آپ ماں کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ہے جنگ بدر کا ہی ہے، صحابی جس کی شادی ہوئی پہلی رات ہی وہ جی جی بیوی کو چھوڑ کے جنگ میں چلے گئے۔ ہاں جی، آپ اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے جی، یہ محبت نیچے نیچے رہنی چاہیے۔ اوپر محبت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر آپ دیکھ لیں ان ظالموں کو، یہ ظالم کون سے ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھ لیں، دیکھ تو رہے ہیں سامنے، لیکن ذرا یہ ان کے انجام کے وقت دیکھ لیں، جیسے کہتے ہیں نا کتے وہ وقت جو ان پہ اوپر آنے والا ہے وہ آپ یہاں ہی دیکھ لیں۔ اذ یرون العذاب، جب یہ عذاب دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے یہ عذاب دیکھیں گے،
تو کاش مطلب وہ تو مستقبل کی بات ہے. کاش آپ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ذرا آپ امیجن کریں, کوئی تصور ذہن میں بنائیں, اگر آپ اس کا تصور کر سکیں, یہ بات ہے. اذ یرون العذاب, جس وقت یہ دیکھیں گے عذاب کو, ان القوت للہ جمیعا, اور ان کو یہ پتہ چلے گا, واضح ہو جائے گا کہ سب کی سب قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. جن کو ہم نے سمجھا تھا یہ تو خود معذور ہیں, یہ خود محتاج ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور اللہ تعالی میرے جیسوں کو عذاب بھی بڑا سخت دے رہا ہے. یعنی اپنے کاموں کا پتہ ہے نا کہ میں کیا کر کے آؤں, تو جب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے, اب وہ اس کو ایسے سمجھے نا کہ کلاس کے اندر جب وہ, اب آپ کو شاید سمجھ آئے نا یہ بات میری, ہمارے زمانے میں جو استاد ہوتے تھے نا, ماسٹر, انہوں نے کوئی ڈنڈا ہوندا سگا, تو وہ عام طور پر جو ہے نا وہ کوئی کلاس ٹیسٹ آگے پیچھے لیتے تھے نا, تو وہ پھر اس طرح ہم کھڑے ہوتے تھے, تو استاد پوچھتا تھا کتنے نمبر ہیں, وہ نمبر پوچھ کے اس حساب سے ڈنڈے مارتا تھا. تو اب وہ ڈنڈے تو ادھر مار رہا ہے نا, تو وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ کیا ہونے والی ہے. تو فرمایا کہ جس وقت کاش اس کیفیت کو آپ جو ہے وہ تصور کر لیں, جس وقت یہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ واضح ہو جائے گا کہ جن کو ہم سمجھتے تھے وہ بے اختیار ہیں, جن کو ہم کچھ سمجھتے تھے وہ بے اختیار ہیں, اور ساری قوت اللہ کے پاس ہے, اور اللہ میرے جیسوں کے ساتھ بڑا سخت سلوک کر رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اللہ عذاب سخت دے رہا ہے. اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, جس وقت تبرہ کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی. یعنی کیا مطلب ہے؟ ایک ہیں پیروی کرنے والے, ایک ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, بعض اوقات تو جس کی پیروی کی جا رہی ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ میں کسی مزار پہ جاتا ہوں, مزار والا پتہ نہیں 200 سال پہلے مر گیا, 300 سال پہلے مر گیا, اس کو کیا پتہ. میں وہ تو نہیں کہہ رہا نا, اب تو نہیں کہہ رہا اپنے وقت میں اس نے کہا یا نہیں کہا, اب اس نے مجھے تو نہیں بلا رہا نا. تو وہ وہاں جا کر جب یہ صورتحال ہوگی تو وہ میری کیا پرواہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. اور جس نے کہا بھی ہوگا وہ بھی کہے گا تو اندھا تھا, تو خود دیکھ لیتا. اب میں کون سا یہاں آسانی میں ہوں جو تجھے کوئی ریلیف میں دلا دوں. فرمایا اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, جس وقت اعلان برات کر دیں گے, تبرہ کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی رہی, من الذین اتبعوا, ان سے جو ان کی پیروی کرتے تھے, جو ان کی اتباع کرتے تھے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ, اور وہ دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, اور ان کے درمیان کے سارے رشتے قطع ہو جائیں گے, کٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی, لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً, کاش ہمیں ملے ایک موقع, فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ, تو ہم بھی اعلان برات کر دیں, ہم بھی ان پر تبرہ کریں. آج یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم کیا موقع ملے دنیا میں واپسی کا, یعنی دوبارہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ چکر گردش پیچھے کو, جیسے کہتے ہیں نا کہ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام, تو یعنی پیچھے کی طرف لوٹ جائیں نا ایک دفعہ وہاں. تو اب ہم تو ان کو سمجھتے تھے یہ کوئی کرنی والے ہیں, کوئی کریں گے ہمیں, یہاں آ کے پتہ چلا ہے تو خود بیکار ہیں. تو کاش وہ وقت وہ لوٹ آئے تو ہم ان کو منہ نہ لگائیں, یہ بات.
فنتبرأ منہم تو ہم اعلان برات کر دیں ان سے، کما تبرؤ منا جیسے یہ آج ہم سے لا تعلق ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر تبرہ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پہچان رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، حسرت ہی کرتے رہ جائیں گے۔ حسرت سے مراد کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک کام شوق سے کیا تھا، آج مجھے اسی پر افسوس کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی ایک کام آپ نے خوشی سے کیا اور کسی وقت آپ کو اسی پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، کہ وہ اپنے اعمال دیکھیں گے کہ کیسے جا جا کے ہم مزاروں پر سجدے کرتے تھے اور کیا کرتے تھے اور کسی کو کیا سمجھتے تھے۔ یہ صرف ہم وہ مزاروں اور بتوں کے یا ادھر ادھر نہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں اللہ کے مقابلے میں ہے۔ کوئی بھی طاغوت ہے، بے شک آپ اپنی دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کے اوپر افسوس ہوگا۔ الہ تو نفس بھی بن جاتا ہے نا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اب آپ اپنی خواہش نفس کو اللہ سے زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ وما ہم بخارجین من النار، ان حسرتوں کی وجہ سے، حسرت ہے افسوس، یعنی ان حسرتوں کی وجہ سے یا اس طرح کے افسوس کی وجہ سے وہ آگ سے نہیں نکلیں گے، نہ وہ واپس دنیا میں آئیں گے، نہ ان کو اس پر کوئی معافی دی جائے گی۔ ہوتا ہے نا کہ چلیں جی یار معذرت، افسوس کر رہے ہیں۔ فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ میں سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔